بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں شجیع اللہ فراست، آپ دیکھ رہے ہیں نیشنل اور انٹرنیشنل نیوز پر مشتمل 4 ٹی وی کا خصوصی خبرنامہ دنیا بھر سے، یعنی خبریں آپ کی نظر سے۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابعہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP B زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بیسائیڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ جنیوا میں ایران امریکہ بات چیت، عباس ارغچی نے نیوکلیئر پروگرام پر تہران کا نقطہ نظر پیش کیا، کہا کھلے ذہن کے ساتھ آئے ہیں۔ ٹرمپ اسلامی جمہوریہ کو مٹا نہیں سکتے، جہاز نہیں جہازوں کو سمندر کی تہہ میں پہنچانے والے ہتھیار خطرناک ہیں، خامنہئی کی وارننگ۔ غزہ میں تازہ حملے، 8 مسلم ملکوں نے اسرائیل کے ویسٹ بینک پلان کی مذمت کی، بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطینیوں کی رمضان تیاریاں۔ پاکستان کے باجوڑ میں دہشت گردوں کا حملہ، 11 سپاہی ہلاک، 12 حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جنیوا میں یوکرین رشیا بات چیت، زیلنسکی نے کہا مغربی ملک سخت سٹینڈ لیں، ماسکو کے حملے جاری۔ امریکہ کے مشہور سول رائٹس لیڈر جیسی جیکسن نہیں رہے، 2 مرتبہ کے صدارتی امیدوار نے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیج بدلی تھی۔ طارق رحمان بنے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، 49 وزیروں کے ساتھ لیا حلف، انڈیا، پاکستان اور چائنا کے نمائندے شریک۔ مودی کی میکرون سے ملاقات، وزیر اعظم نے انڈیا فرانس اسپیشل پارٹنرشپ کا کیا اعلان، رافیل ڈیل پر بات چیت۔ گواسکر، کپل دیو اور 12 سابق کیپٹنز نے عمران خان کی صحت پر کیا فکر مندی کا اظہار، پاکستانی حکومت سے کہا مناسب علاج فراہم کریں۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب خبروں کی تفصیل کی طرف آپ کو لیے چلتے ہیں۔ امریکہ اور ایران کے درمیان دوسرے دور کی بات چیت سوئٹزرلینڈ کے شہر جنیوا میں عمان کے سفارت خانے میں ہوئی۔ ایران کے سرکاری ٹیلی ویژن پر بتایا گیا کہ دونوں ملکوں کے ڈیلیگیٹس نے عمانی مصالحت کار کے ذریعے پیامات کا تبادلہ کیا۔ بات چیت کا پہلا دور مسقط میں ہوا تھا۔ معلوم ہوا کہ ایرانی وزیر خارجہ عباس ارغچی نے سب سے پہلے عمانی وزیر خارجہ بدر البدیسی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے ساتھ بات چیت شروع ہوئی۔ اس ملاقات کے دوران ایرانی وزیر نے ایران کے نیوکلیئر پروگرام پر پابندیاں ہٹانے کے بارے میں ایران کا نقطہ نظر پیش کیا۔ اس دوران ایک سینئر ایرانی عہدیدار نے بتایا کہ امریکہ کی طرف سے غیر حقیقت پسند شرطیں رکھی جا رہی ہیں۔ ایران نے کہا کہ یہ بات چیت نیوکلیئر پروگرام تک محدود ہے اور میزائل پروگرام پر کوئی بات چیت نہیں ہوگی۔ عباس ارغچی ایرانی ڈیلیگیشن کی قیادت کر رہے تھے۔
امریکہ کی طرف سے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے خصوصی نمائندے اسٹیو وٹکاف اور صدر ٹرمپ کے داماد اور ایڈوائزر جیریڈ کشنر نے حصہ لیا۔ بات چیت شروع ہونے سے پہلے ایرانی حکومت کے ترجمان نے کہا کہ ایران کھلے ذہن اور کھلی آنکھوں کے ساتھ جنیوا بات چیت میں حصہ لے رہا ہے۔ وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے کہا کہ ہم اچھی نیت اور سنجیدگی کے ساتھ یہاں آئے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ بات چیت نتیجہ خیز ہو، ہمارے لیے وقت بہت اہم ہے۔ بقائی نے امید ظاہر کی کہ امریکہ بھی اسی طرح کی سنجیدگی اور اچھی نیت کا مظاہرہ کرے گا۔ ایرانی ڈیلیگیشن نے امریکی عہدیداروں کے ساتھ انڈائریکٹ بات چیت سے پہلے ایٹامک انرجی ایجنسی کے چیف رافیل گراسی سے ملاقات کی۔ ایران کے سپریم لیڈر سید علی خامنہئی نے امریکہ کے ساتھ بات چیت سے پہلے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اسلامی جمہوریہ کو مٹا نہیں سکتے، اور 1978 کی تبریز بغاوت کی سالگرہ کے موقع پر ایسٹ آذربائیجان صوبے میں ہزاروں لوگوں سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ دنیا کی سب سے طاقتور فوج رکھتا ہے، لیکن بعض وقت طاقتور ترین فوج کو بھی دھکے لگتے ہیں۔ انہوں نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے حالیہ بیانات کا حوالہ دیا جس میں انہوں نے ایران کی طرف جنگی جہاز بھیجنے کی بات کی۔ خامنہئی نے کہا کہ جنگی جہاز یقیناً خطرناک ہوتے ہیں، لیکن اس سے بھی زیادہ خطرناک وہ ہتھیار ہوتے ہیں جو ان جہازوں کو سمندر کی تہہ میں پہنچا سکتے ہیں۔ خامنہئی نے کہا کہ ایران کو نیوکلیئر انرجی استعمال کرنے کا حق حاصل ہے۔ خامنہئی نے ایران کے حالیہ فسادات کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ باہر کی طاقتوں نے ان لوگوں کو اکسایا تھا۔ بات چیت سے پہلے ایران نے آبنائے ہرمز کے قریب جنگی مشقیں کی۔ ان مشقوں کے دوران ایران نے میزائل تجربے بھی کیے۔ امریکہ کی فوجیں مڈل ایسٹ میں چوکس ہیں۔ حال ہی میں امریکہ نے 2 طیارہ بردار جہازوں کو مڈل ایسٹ میں روانہ کیا ہے۔ امریکہ کے سیکریٹری آف اسٹیٹ مارکو روبیو نے کہا کہ امریکہ کو امید ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت سے پرامن حل نکلے گا۔ 8 عرب اور مسلم ملکوں نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے مغربی کنارے میں نئے علاقوں کو ہڑپنے کے اسرائیل کے منصوبے کی مذمت کی ہے۔ قطر، جارڈن، UAE، انڈونیشیا، پاکستان، ترکی، سعودی عرب اور ایجپٹ کے فارن منسٹرز نے دوحہ سے جاری بیان میں اسرائیل کے منصوبے پر تنقید کی اور کہا کہ اس سے تناؤ میں اضافہ ہوگا۔ 1995 کے اوسلو سمجھوتے کے تحت مغربی کنارے کو A، B اور C 3 علاقوں میں بانٹا گیا تھا۔ A اور B فلسطینی ایڈمنسٹریشن کے کنٹرول میں تھے، جبکہ C میں 61% علاقے پر غیر قانونی یہودی بستیاں تھیں۔ اسرائیل نے حال ہی میں مزید علاقوں کا کنٹرول حاصل کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ غازہ میں اسرائیل کی طرف سے جنگ بندی سمجھوتے کی خلاف ورزیاں جاری ہیں۔ فلسطین انفارمیشن سینٹر نے بتایا کہ الگ الگ مقامات پر شیلنگ کی گئی اور ہوائی حملے کیے گئے۔ جنگ بندی سمجھوتے پر عمل شروع ہونے کے بعد سے اسرائیل کے حملوں میں 630 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں۔ ان میں 194 بچے اور 83 عورتیں ہیں۔ یہ فیگرز جنگ بندی سمجھوتے کا منہ چڑھا رہی ہیں۔ تباہ شدہ غازہ میں فلسطینی بے سر و سامانی کے عالم رمضان کی تیاریاں کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ رمضان کل سے شروع ہوگا۔ یورپ سے کام کرنے والی انسانی حقوق کی تنظیم نے اسرائیل سے کہا کہ وہ رمضان کے موقع پر فلسطینیوں کی نقل و حرکت پر پابندیاں نہ لگائے، خاص طور پر مسجد اقصیٰ کے حوالے سے پابندیاں نہ لگائی جائیں جہاں مسلمان عبادتوں کے لیے، خاص طور پر تراویح کی نماز کے لیے آتے ہیں۔ پاکستان میں دہشت گردوں کے ایک حملے میں 11 سپاہی ہلاک ہو گئے۔ اس حملے میں 12 دہشت گردوں کو بھی موت کی گھاٹ اتار دیا گیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے یہ بات بتائی۔ انہوں نے کہا کہ فتنہ خوارج نے یہ حملہ کیا جسے ناکام بنایا گیا۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ فتنہ خوارج نے باجوڑ میں چیک پوسٹ پر حملہ کیا۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے بتایا کہ حملہ آوروں کو انڈیا کی مدد حاصل تھی۔ فتنہ خوارج کی اصطلاح کا استعمال تحریک طالبان پاکستان اور بلوچ لبریشن آرمی کے لیے کیا جا رہا ہے جو KP اور بلوچستان صوبوں میں ایکٹیو ہیں۔ پاکستانی میڈیا میں کہا گیا کہ دہشت گردوں نے اس وقت بھی فائرنگ کی جب ملبے سے لوگوں کو نکالا جا رہا تھا۔ خبروں میں کہا گیا کہ ایک بچی بھی دہشت گردوں کی فائرنگ کی زد میں آ گئی۔ جنیوا میں یوکرین اور رشیا کے درمیان بات چیت شروع ہوئی۔ یہ بات چیت 4 شنبے کو بھی جاری رہے گی۔ یوکرین پر رشیا کے حملے کے 4 سال پورے ہونے والے ہیں۔ رشیا نے 22 فروری 2022 کو یوکرین پر حملہ کیا تھا۔ یوکرین کے صدر وولڈومیر زیلنسکی نے کہا ہے کہ مغربی ملکوں کو رشیا کے ساتھ بات چیت کے تعلق سے سخت سٹینڈ لینا چاہیے۔ جہاں بات چیت ہو رہی ہے وہیں لڑائی بھی جاری ہے۔ حالیہ عرصے میں رشیا نے کئی بڑے حملے کیے ہیں۔ اس دوران ایسٹ یوکرین میں رشیا کے ایک ڈرون حملے میں 3 انرجی ورکرز ہلاک ہوئے۔ رشین فوج نے مانا کہ اس نے کل رات یوکرین کی فوجی اور انرجی سائٹس پر بڑا حملہ کیا۔
جاری رکھتے ہیں انٹرنیشنل نیوز کے سلسلے کو۔ امریکہ کے سول رائٹس لیڈر جیسی جیکسن کا 84 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا۔ ان کے خاندان نے یہ بات بتائی۔ جیکسن نے 1960 کے دہے میں مارٹن لوتھر کنگ جونیئر کے ساتھ سول رائٹس کی لڑائی لڑی تھی۔ وہ 1984 اور 1988 میں صدارتی الیکشنز میں ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار تھے۔ انہیں 2017 میں پارکنسن یعنی راشے کی بیماری ہو گئی تھی۔ ریورنڈ جیسی جیکسن نے ڈیموکریٹک پارٹی اور امریکہ کی نئی صورت گری کی تھی۔ وہ ایک بہترین مقرر تھے۔ انہیں حالیہ عرصے میں ہاسپٹل میں شریک کیا گیا تھا۔ امریکہ کی صدارتی الیکشنز میں ان کی امیدواری سے بلیک امریکنز کو کافی حوصلہ ملا تھا۔ انہوں نے ڈیموکریٹک پارٹی کو الگ الگ گروپوں جیسے کالوں، اسپینش، ایشینز، لیٹینوس، LGBT اور تاریخی طور پر اصل یعنی اوریجنل امریکنز کے لیے اپنے دروازے کھولنے کے لیے منانے میں اہم رول ادا کیا تھا۔ جیکسن نے ڈیموکریٹک پارٹی کے بارے میں کہا تھا کہ ہمارا جھنڈا لال، سفید اور نیلے رنگ کا ہے، لیکن ہماری قوم رینبو ہے اور ہم سب خدا کی نظر میں اہم ہیں۔ جیکسن کا یہ جملہ کافی مشہور ہوا تھا کہ امیدیں زندہ رکھو۔ جیکسن نے ڈیموکریٹک پارٹی میں جو بنیاد رکھی اسی پر آئندہ ایک بلیک امریکن براک اوباما ڈیموکریٹک پارٹی کے امیدوار اور پھر امریکہ کے صدر بنے تھے۔ بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی کے لیڈر طارق رحمان نے بنگلہ دیش کے نئے وزیر اعظم کی حیثیت سے حلف لیا۔ یہ ساؤتھ ایشیا کے ملک میں ایک بڑی تبدیلی ہے۔ ان کی پارٹی نے حالیہ الیکشنز میں فیصلہ کن کامیابی حاصل کی تھی۔ 60 سالہ طارق رحمان سابق وزیر اعظم خالد ازیہ اور مقتول صدر ضیاء الرحمان کے بیٹے ہیں۔ ان کے سامنے کئی چیلنجز ہیں، جن میں سیاسی استحکام کی بحالی، سرمایہ کاروں کا دوبارہ اعتماد حاصل کرنا، نوجوانوں کی امیدوں پر پورا اترنا اور انڈیا، پاکستان اور چائنا کے درمیان تعلقات میں یعنی ان کے ساتھ تعلقات میں بیلنس پیدا کرنا شامل ہے۔ 2024 کی جولائی بغاوت کے بعد سے بنگلہ دیش میں ایک عبوری حکومت کام کر رہی تھی، جس کے لیڈر نوبل انعام حاصل کرنے والے اکنامسٹ محمد یونس تھے۔ یونس کے دور میں انڈیا بنگلہ دیش تعلقات میں تلخیاں پیدا ہوئی تھیں۔ روایت کو توڑتے ہوئے حلف برداری کی تقریب ڈھاکہ کے ساؤتھ پلازا کے کھلے میدان میں ہوئی۔ اس علاقے میں پارلیمنٹ کی عمارت بھی ہے۔ بنگلہ دیش کے صدر محمد شہاب الدین نے طارق رحمان اور دوسرے کیبنٹ منسٹرز کو حلف دلایا۔ تقریب میں کئی سیاسی لیڈر، سفارتکار، فوجی اور سول عہدیدار اور انڈیا، پاکستان، چائنا اور دوسرے ملکوں کے نمائندے شریک تھے۔ حالیہ الیکشنز میں بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی نے 299 میں سے 207 سیٹیں حاصل کی تھیں۔ جماعت اسلامی اتحاد نے دوسرا مقام حاصل کیا۔ شیخ حسینہ کی عوامی لیگ کے الیکشنز میں حصہ لینے پر پابندی تھی۔ الیکشن جیتنے کے بعد طارق رحمان نے عوام سے صبر اور تحمل سے کام لینے کی اپیل کی تھی اور کہا تھا کہ کسی بھی قیمت پر لا اینڈ آرڈر کو برقرار رکھا جائے گا۔ بنگلہ دیش میں حالیہ عرصے میں خاص طور پر خاص طور پر ہندوؤں پر حملوں کے کئی واقعات پیش آئے تھے۔ اس سے پہلے طارق رحمان کو بنگلہ دیش نیشنلز پارٹی کے MPs نے پارلیمانی پارٹی کا لیڈر چنا۔ تمام نئے ارکان پارلیمنٹ کو بھی حلف دلایا گیا۔ طارق رحمان کے ساتھ 25 وزیروں اور 24 مملکتی وزیروں نے حلف لیا۔ انڈیا کی طرف سے لوک سبھا اسپیکر اوم برلا نے حلف برداری تقریب میں شرکت کی۔ وزیر اعظم نریندر مودی کو بھی دعوت دی گئی تھی، لیکن وہ انڈیا AI امپیکٹ سمٹ کی وجہ سے بنگلہ دیش نہیں جا سکے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور فرانس کے صدر ایمینوئل میکرون نے ممبئی کے لوک بھون میں ملاقات کی۔ انہوں نے انڈیا اور فرانس کے درمیان ڈیفنس، سیکیورٹی، ٹریڈ اور دوسرے شعبوں میں تعاون کے بارے میں بات چیت کی۔ اس موقع پر بعض سمجھوتوں پر دستخط بھی کیے گئے۔ وزیر اعظم مودی نے انڈیا فرانس کے درمیان خصوصی گلوبل اسٹریٹجک پارٹنرشپ کا اعلان کیا۔ پچھلے ہفتے انڈیا نے رائفل جیٹس خریدنے کے ایک بڑے آرڈر اور تجویز کو منظوری دی تھی۔ دونوں لیڈرز نے کئی بلین ڈالرز کی اس ڈیل اور آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات چیت کی۔ میکرون سے ملاقات کے بعد مودی نے کہا کہ انڈیا فرانس پارٹنرشپ کی کوئی حد نہیں ہے۔ دونوں لیڈرز نے گرم جوشی سے ایک دوسرے کو گلے لگایا۔ میٹنگ کے بعد مودی نے کہا کہ میرے دوست صدر میکرون سے ملاقات کرتے ہوئے مجھے بڑی خوشی ہوئی۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ اس شہر کو واقعی بہت پسند کرتے ہیں اور یہاں انہیں رننگ کرتے ہوئے بڑا مزہ آیا۔ وزارت خارجہ کے ترجمان رندھیر جیسوال نے کہا کہ انڈیا اور فرانس کے تعلقات ایک خوبصورت پارٹنرشپ کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ دونوں لیڈرز نے ایئر آف انوویشن کا آغاز کیا۔ میکرون پیر کی رات ممبئی پہنچے تھے۔ وزیر اعظم نے ایکس پر ان کا استقبال کرتے ہوئے کہا تھا کہ انہیں یقین ہے کہ اس دورے سے آپسی تعلقات کو نئی بلندیوں پر پہنچایا جائے گا۔ اس سے پہلے میکرون نے تاج ہوٹل میں 26/11 ممبئی حملوں میں مرنے والوں کو یاد کیا اور دہشت گردی کے خلاف انڈیا کی لڑائی سے یکجہتی کا اظہار کیا۔ سوشل میڈیا پر ایک پیام میں میکرون نے کہا کہ فرانس دہشت گردی کے خلاف
لڑائی میں انڈیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ وہ دہشت گردی سے مرنے والوں کے رشتہ داروں اور پیاروں سے ہمدردی کا اظہار کرتے ہیں۔ میکرون نے بالی ووڈ کی بعض شخصیتوں سے بھی ملاقات کی اور دونوں ملکوں کے درمیان تہذیبی تعلقات پر زور دیا۔ اس سے پہلے میکرون نے ممبئی والوں کے ساتھ جاگنگ کی۔ وہ نیلے رنگ کی ٹی شرٹ اور سن گلاسز پہنے ہوئے تھے۔ انہوں نے ایک مصروف شیڈیول میں بھی جاگنگ کے لیے وقت نکالا۔ وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے کہا ہے کہ انڈیا مضبوط پوزیشن کے ساتھ انٹرنیشنل پارٹنرز سے بات چیت کر رہا ہے۔ جے شنکر گلوبل اکنامک کوآپریشن کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے۔ جے شنکر نے کہا کہ ریفارم ایکسپریس چلتی رہے گی۔ انڈیا کے سابق کرکٹ کیپٹن سنیل گواسکر، کپل دیو اور 12 دوسرے سابق کیپٹنز نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحت کے تعلق سے گہری تشویش کا اظہار کیا اور پاکستان کی حکومت سے خواہش کی ہے کہ وہ انہیں مناسب علاج اور باعزت حالات دیں جو عالمی معیارات کے مطابق ہوں۔ ایسی خبریں آئی ہیں کہ عمران خان کی سیدھی آنکھ کی 85% بینائی متاثر ہو گئی ہے۔ عمران خان فی الحال راولپنڈی کی اڈیالہ جیل میں قید ہیں۔ 14 سابق کیپٹنز نے پاکستان کی حکومت سے اپیل کی کہ انہیں مناسب علاج فراہم کیا جائے۔ عمران خان پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ورلڈ کپ وننگ کیپٹن رہے ہیں۔ اس خط میں عمران خان کی بحیثیت کرکٹر اور بحیثیت سیاستداں تعاون کو یاد کیا گیا۔ کیا کچھ ہو رہا ہے آپ کی دنیا میں؟ آخر میں ہیڈ لائنز دنیا بھر سے ایک بار پھر دیکھتے ہیں۔ زعفران ہاؤس کئی برسوں سے آپ کی خدمت کرتے چلے آ رہے ہیں۔ ہول سیل ریٹ، فریش سٹاک، نمبر 1 کوالٹی ہماری پہچان۔ ہم ڈائریکٹ امپورٹرز ہیں۔ جارڈن، سعودی عربیہ، ایران، عراق، UAE، عمان، ٹونیشیا اور فلسطین کی بہترین کھجور ملے گی سیدھا ہول سیل پرائس پر، پورے مارکیٹ سے کم دام میں چیلنجنگ پرائس، نمبر 1 کوالٹی کے ساتھ۔ رمضان کریم کی برکتیں شروع ہو رہی ہیں اور بیگم بازار میں زعفران ہاؤس نے کھجور کا ایسا خزانہ کھولا ہے کہ آپ خریدتے خریدتے تھک جائیں گے مگر ہم بیچتے نہیں تھکیں گے۔ فریش سٹاک، وہ بھی ہول سیل ریٹ میں۔ جی ہاں، گارنٹیڈ ہول سیل ریٹس۔ ہمارے پاس موجود ہے دنیا بھر کی 25 سے زیادہ پریمیم ورائٹیز کے کھجور، اجوا، مجدول، سکری، مبروم، امبر، صفوی، رطب، مضافتی، رابیہ، پنڈ کھجور کا تازہ سٹاک ہمارے ویئر ہاؤس میں موجود ہے۔ زعفران ہاؤس، نمبر 1 کوالٹی، فریش سٹاک اور ہول سیل ریٹ کا وعدہ۔ زعفران ہاؤس، جمعرات بازار روڈ، بیگم بازار، اپوزٹ مسلم جنگ پل، حیدرآباد۔ کیا آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سال حج کا موقع آپ کے ہاتھ سے نکل گیا ہے؟ جی نہیں، ابھی بھی موقع ہے۔ گولڈن ٹریولز آپ کے لیے لائے ہیں بہترین حج پیکیجز، وہ بھی زبردست آفرز کے ساتھ۔ 8 لاکھ کا سلور پیکیج کیٹیگری ڈی زون 4 اب صرف 6 لاکھ میں۔ 9 لاکھ کا گولڈ پیکیج کیٹیگری VIP زون 2 اب صرف 7,50,000 میں۔ 10,75,000 کا پلیٹنم پیکیج کیٹیگری VVIPA زون 2 اب صرف 10 لاکھ میں۔ اس کے علاوہ حج 2027 کی رجسٹریشن بھی ابھی سے شروع ہو چکی ہے۔ گولڈن ٹریولز کا سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ کرتا ہے۔ اپنے حج کے سفر کو گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجیے۔ گولڈن ٹریولز بسائڈ کامٹ ہوٹل سیف آباد، حیدرآباد۔ جنیوا میں ایران امریکہ بات چیت۔ عباس ارغچی نے نیوکلیئر پروگرام پر تہران کا نقطہ نظر پیش کیا، کہا کھلے ذہن کے ساتھ آئے ہیں۔ ٹرمپ اسلامی جمہوریہ کو مٹا نہیں سکتے، جہاز نہیں جہازوں کو سمندر کی تہہ میں پہنچانے والے ہتھیار خطرناک ہیں، خامنہئی کی وارننگ۔ غزہ میں تازہ حملے، 8 مسلم ملکوں نے اسرائیل کے ویسٹ بینک پلان کی مذمت کی، بے سر و سامانی کے عالم میں فلسطینیوں کی رمضان تیاریاں۔ پاکستان کے باجوڑ میں دہشت گردوں کا حملہ، 11 سپاہی ہلاک، 12 حملہ آوروں کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا۔ جنیوا میں یوکرین رشیا بات چیت، زیلنسکی نے کہا مغربی ملک سخت سٹینڈ لیں، ماسکو کے حملے جاری۔ امریکہ کے مشہور سول رائٹس لیڈر جیسی جیکسن نہیں رہے، 2 مرتبہ کے صدارتی امیدوار نے ڈیموکریٹک پارٹی کی امیج بدلی تھی۔ طارق رحمان بنے بنگلہ دیش کے وزیر اعظم، 49 وزیروں کے ساتھ لیا حلف، انڈیا، پاکستان اور چائنا کے نمائندے شریک۔ مودی کی میکرون سے ملاقات، وزیر اعظم نے انڈیا فرانس اسپیشل پارٹنرشپ کا کیا اعلان، رافیل ڈیل پر بات چیت۔
گواسکر، کپل دیو اور 12 سابق کیپٹنز نے عمران خان کی صحت پر کیا فکر مندی کا اظہار، پاکستانی حکومت سے کہا مناسب علاج فراہم کریں۔ یہ تھی آج کی خبریں، شکریہ اجازت اور اپنا بے حد خیال رکھیں۔